اور دہشت گردی کے نام پہ آج جو زمانہ پیٹ رہا ہے، پوری دنیا دہشت گردی پکار رہی ہے، اور پوری دنیا میں مسلسل ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے نام پہ نقصان ہو رہا ہے، کبھی کس ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے کہ سب سے پہلے جس نے دہشت گردی کی اس دہشت گرد کو تلاش کرنا ہوگا۔ وہ دہشت گرد کون تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اور سب سے پہلی جو دہشت گردی ہوئی وہ کس دروازے پہ ہوئی؟ زمانہ جانتا ہے، دہشت گرد جتنے تھے وہ بھی ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بار بار جو دروازہ دہشت گردی کا نشانہ بنتا رہا وہ بھی ایک ہی خاندان تھا۔ لمحہ فکریہ، قابل توجہ بات، مسلمان اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک اتاریں، پتہ چل جائے گا کہ دہشت گرد کون ہے۔ میں نے کہا کہ ایک ہی خاندان تھا جو بار بار دہشت گردگی کرتا رہا، اور ایک ہی خاندان تھا جس پہ دہشت گردی ہوتی رہی، جو بار بار لٹتا رہا، اور آج سے کچھ عرصہ قبل ایک بار پھر اسی گھرانے کی ایک عظیم مستور کی دہشت گردی ہوئی، اس کی قبر مبارک پہ، اس کی مرکز مبارک پہ۔ پہلی بار جو ہوئی زمانہ جانتا ہے، اب جو دوسری بار ہوئی اسی مظلومہ کی مزار مقدس پہ، اسی بی بی کی قبر مبارک پہ، جو روزہ تھا، جو عمارت تھی، جو دربار بنا ہوا تھا، جو زیارت خاص و عام تھی، مسلمانوں کو پسند نہ آئی۔ نسلیں وہی آ رہی تھیں، خاندان وہی چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، حسنین کی ماں کی قبر پہ یہ جو دنیا جھک رہی ہے، جس کے متعلق علامہ اقبال جیسے بامعرفت انسان نے ببانگ دول فرمایا، اور اس زمانے کے مولویوں نے فتوے بھی لگائے۔ اس نے کہا کہ سجدہ خدا کا ہے، لیکن میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں حسنین کی ماں کی قبر پہ سجدہ کروں۔ خدا کا سجدہ ہے، میں مجبور ہوں، اسی کے دربار میں جھکتا ہوں، ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں بطول کی قبر پہ، محمد کی بیٹی کی مزار پہ، حسنین شریفین امامین سیدین حمامین کی مادر گرامی کی قبر پہ سجدہ کرتا، اور جو اتنی عزت کی مالک بی بی تھیں، جو پیغمبر اکرم کی بیٹی تھیں، جو علی مرتضیٰ کی زوجہ تھیں، جو حسنین شریفین کی ماں تھیں، جو زینب کلثوم کی ماں تھیں، اس کی قبر پہ جو مزار تھی، اس کی قبر پہ جو روزہ تھا، وہ روزہ کس نے گرایا؟ آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ دہشت گرد کا خاندان ایک ہے، اور دہشت گرد کے مقاصد تقریباً ایک ہیں، اور بار بار لٹتا یہی دروازہ رہا۔ کون نہیں جانتا کہ کربلا اس بی بی کے بیٹے کی مزار پہ حال کس نے چلائے؟ وہاں کھیتی باڑی کرنے کا پروگرام کس نے بنایا؟ اگر زمانہ انہی باتوں کی پہچان کر لے، معرفت کر لے، تو دہشت گرد بھی سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ تھا جو سبب تخلیق کائنات تھا۔ اس گھرانے کے جو فرد تھے، جو ان کے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے متعلق اس ذات لم یزل نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، محمد اگر آپ نہ ہوتے
تو میں زمانے کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا فخر نہ کرنا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور حدیث قدسی کے یہی الفاظ ہیں، میں ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ فرمایا یا علی تم بھی فخر نہ کرنا، اے محمد تم بھی فخر نہ کرنا، اگر میں اپنی کنیز صدیقہ خاتون جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو خلق نہ کرتا، یا علی نہ تجھے خلق کرتا، اے محمد نہ تجھے خلق کرتا۔ اتنی عظمت کی مالک بی بی، اتنے مقام و مرتبے کی مالک بی بی، اس کی قبر پہ دہشت گردی کس نے کی؟ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچیں، گھرانہ تو یہی ہے جو دنیا اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے۔ اس گھرانے سے بگاڑ کے زمانہ آخرت کی زندگی خریدنا چاہتا ہے۔ کون سمجھائے زمانے کو؟